اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پوشوں کا بھی دھیان رہے۔ مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے، اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں، اور ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہے، تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
اے اللہ تو جانتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ہمت ہارتی جا رہی ہوں۔ اللہ میرے اس صبر کو مختصر کر دے۔ اللہ جی پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں جو انتظار میں ہیں، آمین۔ ہمارے والدین نے اپنی حیثیتوں کے مطابق ہمارے لیے بھرپور جدوجہد کی، خود تکالیف اٹھائیں، ہمارے رستوں کی مشکلات دور کیں اور ہمیں کسی نعمت و آسائش سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اس احسان عظیم کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ البتہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں اور ان کو وقت دیں، بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ اگر والدین حیات نہیں ہیں تو تہہ دل سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، صدقے خیرات کریں اور ان کے اقارب کا خیال رکھیں۔ یوں آپ اپنی اولاد کے لیے اچھی مثال قائم کر کے جائیں گے اور آپ ان سے حسن و سلوک کی امید رکھ سکیں گے۔ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے، ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس سے کیا معاملہ فرماتا ہے؟ ارشاد کیا، کوتاہی پر اسے استغفار کا الہام کر دیتا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے، تو درمیان میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز سے پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔